بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کا ایک مجرب عمل ہے، اور میں نے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی سے سنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، سریع الاثر، پرتاثیر وظیفہ ہے۔ روز اس کو پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں۔ ہر ایک کی یہ ضرورت ہے کہ آج کل فتنے عام ہیں، پریشانیاں عام ہیں، ہر انسان یہ پھنسا ہوا ہے، پھنسا ہوا نہیں بلکہ دھسا ہوا ہے۔ تو ان پریشانیوں سے، ان فتنوں سے، شیاطین کی شر سے، بادشاہوں کے، حکومتوں کے ظلم سے، ان سے ہم کیسے بچ جائیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ پاک کی طرح رجوع کرنا پڑے گا۔ وظیفہ ایک دعا ہے، ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ ہم سارے محتاج ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم قرآن اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ قرب قیامت ہے، فتنے ہی فتنے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، روحانی بیماری، جسمانی بیماری۔ تو ہم اسے کیسے بچیں؟ تو علماء کرام نے ہمیں یہ وظائف بتائے ہیں، تو بڑے مجرب ہیں، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام بتاتے تھے، وظائف وہی ہیں، قرآن و حدیث میں ہیں، تو علماء کرام نے ہمیں بتائے ہیں، تو ہم ان کو لازم پکڑیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت تمہارے والدین، بیوی، بچے، تمام انسانوں پر اگر میری محبت غالب نہیں ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ہے علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں دینداری ہے یا نہیں ہے تو وہاں گھر کے جو بچے ہیں، بچوں کے کپڑوں کو دیکھیں۔ ماں باپ کے دل کے اندر جس کی محبت ہوگی اپنے بچوں کو وہی کپڑا پہنائیں گے۔ غیروں کی محبت ہے تو غیروں کا کپڑا پہناتے ہیں، غیروں کے طریقے پہ بچوں کے بال بناتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو وہ چلاتے ہیں، کپڑے سنت کے مطابق، بال سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو آج پریشانیاں اس لیے ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مسواک کی سنت چھوٹ گئی تھی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی تھی۔ سنت کے اندر اللہ نے بڑا روب رکھا ہے، بڑا روب رکھا ہے۔
ایک ایک سنت زندگی میں ہوگا، گھروں میں سنتیں زندہ ہوں گی تو ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے، نفس شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، جنات کے شر سے بچ جائیں گے۔ آج جنات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شیاطین کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ زمانے کے فتنوں نے چاروں طرف ہمیں گھیر لیا ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اس لیے پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں امان ہی امان تھا، ان کی زندگیوں میں اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی، اس لیے ہم جو نا محمدی ہیں۔ محمدی وہ دور سے نظر آئے کہ محمدی ہے، جیسے ایک پولیس والا دور سے نظر آتا ہے یہ پولیس والا ہے۔ آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، رشتہ ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، محبت نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، کیوں نافرمان نہ بن جائیں؟ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو مالک اس کو کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے کر دے گا، جیسے آج ہم غیروں کے حوالے ہیں، تو اس لیے ہمیں سنتوں پر چلنا پڑے گا۔ تو اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا دیں، انشاءاللہ تمام فتنوں سے، تمام بادشاہوں کے ظلم سے، تمام شیاطین کے شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، بیچ میں یہ وظیفہ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے: الامان 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 یا برہان، الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، الامان 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 یا دیان، الامان اس کے بعد من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشیطان وظلم السلطان بفضلک یا رحمان۔ 1 مرتبہ پڑھیں گے، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کو زندگی کا معمول بنا دیں، یہ نہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، معمول بنا دیں، انشاءاللہ تعالی خیر و برکتوں کو دیکھیں گے، تمام پریشانیوں سے، تمام فتنوں سے، شیاطین کے شر سے، بادشاہوں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔